السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ذہنی اور مینٹل ہیلتھ کی. خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں اور کچھ ماضی میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ملازموں پر تشدد کیا جانے کی واقعات سامنے آئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، خاص طور پر جب ظلم ڈھانے لگتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہماری ذہنی کیفیت پر لاگو ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے کہ کیا ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اگر ہم ظلم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ظلم کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ کیا وہ مینٹل ڈپریشن ہے یا پھر ہماری جو طبیعت مزاج کے اندر انگزائٹی کا ایک فیکٹر ہمیشہ رہتا ہے؟ کیا یہ وہ فیکٹر ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے؟ لیکن بہرحال مزدوروں پر، غریب طبقہ اور خاص طور پر وہ طبقہ جو لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، ان سے شفقت اور پیار کرنا چاہیے. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ان سے اچھے برتاؤ رکھیں، ان سے اچھی طرح پیش آئیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کی جو ایگو ہے وہ بہت جلدی ہرٹ ہوتی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں جتنا ہو سکے، نہ صرف بلکہ خیال رکھیں جتنی عزت اور جتنی رسپیکٹ ہم دے سکتے ہیں. کام میں کوتاہی، کام خراب کر دینا یا پھر کوئی بھی ایسی کیفیت ہو جانا، میرے خیال سے ہم انسان ہیں، غلطیاں سب کرتے ہیں، لیکن تشدد کرنا، ظلم کرنا یا پھر مار پیٹ کرنا، یہ آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے شو میں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ہیں، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، سائیکیاٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر ہم ظلم کریں، خاص طور پر ملازموں پر، مزدوروں پر، اور ایسا طبقہ جو کہ پہلی انڈر پریولیجڈ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ذہنی کیفیت میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی یہ بیہیویئر نارمل تو کہیں سے بھی نہیں ہے جی. اور میرے خیال سے پڑھائی کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے نہ ہو. بالکل، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے یہ ملٹی فیکٹوریل چیز ہے. کوئی ایک میں کوئی ایسی چیز نہیں پک کر سکتا کہ اس کی وجہ سے بندہ تشدد کرتا ہے. جی. ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ تو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سی کیس کی بات کر رہے ہیں، وہاں وجہ کیا تھی. مگر جو بہت سارے فیکٹر ہیں وہ ایک یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو ذہنی بیماری ہو کسی کو، عموماً ڈپریشن میں بائی پولر کی بیماری ہوتی ہے، اس میں جنون کی کیفیت آتی ہے. اسکیزوفرینیا کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں غصہ، مار پیٹ اور یہ سب چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ اس بندے کی تربیت کے اوپر بھی ہے کہ اس کے ساتھ بچپن میں کیسا رویہ رکھا گیا. صحیح، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ جن بچوں کو مارا جاتا ہے وہ بڑے ہو کے اپنے بچوں کو بھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے اوپر تشدد ہوا ہے تو ان کا مزاج ہی ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بڑے ہو کے بھی دوسروں پہ تشدد کریں. ٹھیک ہے. ایک نیچرل سائیکولوجیکل چیز ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں میرا ہمیشہ ایک سوال رہا کہ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، لیکن میرا ہمیشہ ایک سوال رہا جو میں ہمیشہ کرنا چاہتا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں کہ اگر جو چیز میرے ساتھ غلط ہوئی، کیا میں چاہوں گا کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ بھی غلط ہو؟ کیا کہیں نہ کہیں یہ بھی کسی ایسے ایلیمنٹ کو یا پھر کسی ایسے فیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا اشارہ دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے ہماری ذہنی کیفیت میں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر میرے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے آنے والی جو نسلیں ہیں یا پھر کوئی اور لوگ ہیں میرے آس پاس، ان کے ساتھ بھی وہ اسی کیفیت سے گزریں. اب بہت اچھی بات کی آپ نے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو نیچرلی آٹومیٹکلی ہم کر جاتے ہیں. رائٹ. یہ چیز آپ ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے. یہ آپ غور کریں اگر کہ جن چیزوں پہ ہمارے ماں باپ یا دوستوں نے غصہ کیا، جی، ان چیزوں پہ ہمیں آٹومیٹکلی غصہ آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. کبھی کوئی اینڈ دین یو ریئلائز آفٹر ورڈ. یس، بالکل میں نے یہ کیا ہے. میں یہ کبھی کبھار کوئی اور ریئلائز کرواتے ہیں کہ اتنا غصہ کیوں کرتے ہو تم اس بات پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت نیچرل ایسوسیشن ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے ان کا آئی کیو لیول زیادہ ہو، انٹلیکچولی اتنے اسٹیبل ہوں کہ جو اس چیز کو جج کر لیں گے یہ میں چیز کرتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بڑی میں اکثر دیتا ہوں اپنے والدہ کے بارے میں، برائی نہ مان جائیں وہ، کہ چھوٹی سی بات ہے کہ جب ہماری گھنٹی بجا کرتی تھی ہمارے گھر میں، فون بجتا تھا تو امی ذرا سا لاؤڈ ہو جاتی تھی، اٹھاؤ کیوں نہیں اٹھا رہا کوئی فون اٹھاؤ، کہاں رہ گئے ہیں سب. تو ایک انگزائٹی سے شروع ہو جاتی تھی. بالکل صحیح. اچھا، یہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی فون بجتا ہے مجھے انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. ابھی بڑے ہو کے بھی وہیں سے آپ لے کے چل رہے ہیں. کبھی سوچا نہیں میں نے. ایک دم میری بیگم نے کہا آپ اتنا کیوں پریشان ہو جاتے ہیں گھنٹی بجنے پہ، بجتی تو بجنے دیں تھوڑی سی. تو میں سوچا ایسا کیوں ہے، مجھے کیوں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو پھر میں پیچھے گیا، سوچا. میں نے کہا ایکچولی یہ معاملہ تھا کہ امی اکثر بولا کرتی تھی اٹھاؤ اٹھاؤ کیوں نہیں کر رہی. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. صحیح.
آپ سوچیں گے جس کو مار پٹتی ہوگی اور بہت ڈانٹے بے عزت ہوتا ہوگا تو وہ اس کے اندر ایگریشن پینٹ اپ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے آپ کے آس پاس اطراف میں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جس پر ہو رہا ہے, جو مظلوم ہے, جس پر کیا جا رہا ہے یہ ستم, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تھوڑا یہ بھی بتائیے, کیونکہ عام آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر وہ ڈرتا بھی ہے, گھبراتا بھی ہے کہ اگر میں نے بھی اس میں کودا تو شاید میرے خیال سے میرے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایکشن یا پھر مجھے بھی کوئی ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے گی. آپ وکٹم کی بات کر رہے ہیں؟ میں وکٹم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تو میں خاصی گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کی پروٹیکشن اور بعد میں پولیس یا عدلیہ جو ہے اس کو انصاف دلائے. جی. اگر اتنا شدید درجے پہ مارا ہے تو آبویسلی اس کی ریپرکشنز ہونا چاہیے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. بالکل. اور مینٹل ہیلتھ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہر بندے کی اسیس ہونی چاہیے, جس کو مارا ہے اس کی بھی اور جس نے مارا ہے اس کی بھی, کہ کہیں دونوں میں کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے. جی. اگر ہے تو اس کا علاج کیا جائے. صحیح. اچھا, میں پوچھ ہی رہا تھا کہ اگر کوئی وکٹم ہے ہمارے سامنے اور رپورٹ نہیں کرتا کسی وجوہات, کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں لوگ نہیں رپورٹ کرتے آؤٹ آف یہ پریشانی کہ میرے ساتھ سلوک آگے کیا جائے گا, معاشرہ مجھے کس نظر سے دیکھے گا, اس کو ایز این انڈیویجول ہم کس طرح کاؤنسل کر سکتے ہیں؟ میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اسے کاؤنسل کروں, تو وہ کس طرح کاؤنسل کیا جائے اسے؟ کاؤنسلنگ کا 80% جو ہوتا ہے نا وہ لسننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کا درد دکھ پریشانی سن لیں, جی, 80% کام آپ نے کاؤنسلنگ کا کر دیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو میرے خیال سے یہی ہے کہ آپ اس کی بات سنیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, رشتہ دار, دوست, جی بالکل, اطراف کے جو لوگ ہیں آس پاس کے. جی. تو میرا خیال ہے آپ اس کی بات سن لیں, اس کو تھوڑا سا تسلی دے دیں کہ ایسا نہیں ہوگا, اور تھوڑا بہت اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آگے اس کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے 80% آف دا کام آپ کر دیں گے. بالکل صحیح. اچھا, اگر وکٹم گزر گیا ہے ساری کیفیت سے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بار بار ہم دیکھتے ہیں اکثر پرائیویٹ چینلز پہ, میڈیا پہ بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے, یہ اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کیفیت کو. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہم ظلم ڈھاتے ہیں اس پرٹیکولر وکٹم سے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا اور پھر اس کے سامنے لانا یا سوال کرنا؟ اس وکٹم تو بیچارہ اگر وہ مر گیا, اللہ میاں کے پاس چلا گیا, اس پہ کیا ظلم کریں گے ہم؟ میرے خیال سے باقی عوام پہ تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں کہ جب آپ بار بار میڈیا میں صرف نیگیٹو خبریں صرف برائی چلاتے ہیں تو باقی عوام پہ بہت اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں برائی ہے, صرف نیگیٹیوٹی ہے, صرف ظلم ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت نیگیٹو, ہماری عوام پہ بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ ہم بس برائی کرتے ہیں اپنی اور اپنے ملک کی, تو اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. اگر تو وہ خبر چلانے سے, وہ انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہے تو کریں, بلکہ صرف وہی نہیں, آپ اس کو اور ایکسٹینسولی کریں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی, کس کا قصور ہے, اس لحاظ سے دکھانا چاہیے. صرف یہ ایک پورا ڈرامہ نہیں بنانا چاہیے کہ مر گیا, ظلم ہو گیا, پاکستان میں تو ہوتا ہی ایسا ہے. یہ ایک نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. امریکہ میں ابھی بھی سب سے ہائی کرائم ریٹ ہے. یہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو امریکہ کا کرائم ریٹ ہوگا. وہاں پہ آپ مغرب کے بعد باغوں میں ہے بڑے بڑے شاندار باغ, مگر آپ جا نہیں سکتے, اتنا برے حالات ہوتے ہیں. تو مگر وہ ہر چیز رپورٹ تھوڑی کرے اس طرح. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بچے ہیں خاص طور پر دیکھتے ہیں اس سچویشن کو, خبریں بھی دیکھتے ہیں, میڈیا آج کل بہت امپاورڈ ہے, سوشل میڈیا ہے, ظاہر آپ دور نہیں رکھ سکتے بچوں کو اس پوری سچویشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل بچوں کو کس طرح بہتر ان کی ایک ڈائریکشن ہم بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے معاشرہ کہیں نہ کہیں ظلم بھی دکھاتا ہے, کہیں نہ کہیں پیار اور شفقت بھی دکھاتا ہے, لیکن یہ جو ایک بیلنس ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈیریل ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی سے. تو بچوں کو کس طرح اس چیز سے دور رکھا جائے, کیونکہ ہم تو پی جی لگا کے اپنا فرض سمجھتے پورا کر دیا ہم نے. دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہم اکثر یہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹھیک ہے برائی سے دور رکھنا چاہیے تھوڑا بہت, مگر آپ کتنا ہر وقت کمرے میں بند نہیں رکھ سکتے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. کبھی نہ کبھی تو بڑے ہونا چاہیے, ہاں بالکل, باہر تو جائیں گے, تو بجائے کہ سب کچھ چھپانے کے, ان کو ایک ببل میں رکھنے کے, ان کو معاشرے کی تعلیم دیں, اچھائی کی بھی برائی کی بھی. ٹھیک ہے, کہ بھائی دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ کو اب یہ آج کل تھوڑا سا یہاں پہ بھی ابھر رہا ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بھی بتاتے ہیں, اسی وجہ سے بتاتے ہیں کہ باہر ہوتا ہے, اٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی. تو آپ کو بتانا چاہیے بیٹا ایسا باہر ہوتا ہے. جیسے ایگزامپل دوں آپ کو کہ آپ بچوں کو بولتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, مگر یہ بھی بتائیں کہ باہر لوگ جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کو بھی آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس جھوٹ سے. خود تو نہ بولے مگر اپنے آپ کو بچائیں بھی. بچانا بھی ہے, ہاں بالکل, یہ دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ.
इसी ایک तरह طرف سے تو بتا دیتے ہیں, دوسرا نہیں بتاتے. پوری آپ اس کو پکچر نہیں بتا صحیح، رہے صحیح. تو اس کو, اور آپ کا بچہ باہر جائے گا اور بھیجنا چاہیے, جی. باہر کے ایکسپیرینس ہوں, مگر ساتھ میں اس کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے, یہ اچھائی ہیں, یہ برائی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, جی. اور برے لوگ ایسے کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا, اپنے ایسے ہے, آپ خاموش رہو یا وہاں جاؤ, جو بھی سچویشن ہے. کبھی بھی ببل میں بند کرنا, ایک جگہ کمرے میں گھر میں رکھنا, یہ ایک ہیلدی پریکٹس نہیں ہے. صحیح ہے. دنیا میں بھیجیں اور اس کو پھر بتائیں بھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈل جو ایلیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوں, موڈ سوئنگس ہو جاتے ہیں, پھر اس میں اس طرح کی سوچیں آ جانا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہمیں اس کیفیت کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں ہم دوسروں پر ظلم ڈھائیں یا پھر ان کے ساتھ برائی کریں, ان کا برا سوچنے لگیں, اور اگر آتی ہے تو اس چیز کو کیٹر کس طرح کرنا چاہیے, اور وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ فوراً کسی سائیکیٹرسٹ سے یا کسی ایکسپرٹ سے رجوع کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یہ 2-3 سوال بنتے ہیں. جی. میں پہلے سوسائڈ کی طرف آؤں. ٹھیک ہے. کہ دیکھیں, سوسائڈ جو ہے نا, ایک نارمل آدمی اپنی جان نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. جب سوسائڈل تھاٹس آئیں یا سوسائڈل پلاننگ کرے یا کوئی دھمکی بھی دے کہ میں مار لوں گا اپنے آپ, ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری اس کو ہے, چل رہی ہے. صحیح ہے. ڈیفینیٹلی امبیلنس تو ہے کہیں نہ کہیں. ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک ہے. لوگ مذاق میں دھمکی دیتا ہے, کرتا نہیں ہے, تو میں خیال سے 100 دھمکی دیتے ہیں تو اس میں 5-10 کر بھی لیتے ہیں اور 2-3 کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو اس لیے جب ایسی کنڈیشن آئے تو اس کو ہمیشہ سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. سوسائڈل تھاٹس مطلب کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک النس ہے اس کو, سائیکیٹرسٹ پر اب جانا لازمی ہے. رائٹ. میں تو کہتا ہوں اس سے بہت پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس آنا چاہیے. یہ تو اس کی حد ہوتی ہے, اس کی اسٹریم پہ پہنچ گیا. بالکل صحیح. تو سائیکیٹرک بیماری کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات, ہر کوئی کبھی نہ کبھی ڈپریس ہوتا ہے. آپ بھی ہوتے ہیں, میں بھی ہوتا ہوں. برا حادثہ ہوا, آپ ڈپریس ہو گئے. اچھا اٹس اے نیچرل پروسیس, ہونا ہی ہے. تو بیماری کب کہتے ہیں ڈپریشن کو؟ بیماری تب کہتے ہیں کہ جب یہ پرولونگ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ جائے, یا اس کے ڈیلی کی زندگی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. مثلا یا یہ ٹھہر جائے آپ کے مزاج میں, یعنی مسلسل آنے لگے. مطلب کہ آسان ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی افیکٹ ہو. ٹھیک ہے. کہ آپ کام صحیح نہیں کر پا رہے, آپ پڑھائی صحیح نہیں کر پا رہے, آپ گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو جب آپ کی فنکشنالٹی, آپ کی زندگی کی چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو مطلب آپ کو اب ڈپریشن کی بیماری ہو گئی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ چونکہ ظاہر ہے ڈپریشن, انگزائٹی اور ٹینشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شخص میں موجود ہے. آج کا جو معاشرہ ہے, مہنگائی ایک طرف ہے, کفالت کرنی ہے گھروں کی, 10,000 مسائل ہوتے ہیں, پھر خواتین کے بہت زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس کرنے بہت ضروری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس مت کے پیچھے آج بھی دوڑ رہے ہیں کہ اگر سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گا تو معاشرہ مجھے پاگل کہے گا؟ بالکل. اور اس مت کو کس طرح توڑا جائے؟ کیونکہ دانت میں تکلیف ہوتی ہے فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, باڈی میں کہیں تکلیف ہوتی ہے فوراً جاتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں کنٹرول کرتا ہے, نروس سسٹم, اس کو آج تک ہم نے سیریس نہیں لیا. آپ نے جو ہے نا یہ بالکل 1 لاکھ روپے کی بات کی ہے. بہت ضروری بات آپ نے کی. ابھی بھی ہمارے اسٹگما ہے, لوگ کہتے ہیں ایک کلنک لگ جائے گا, لیبل لگ جائے گا, وہ یہ تو پاگل ہے, سائیکیٹرک اسپتال گیا تھا. بالکل ایسی ہے, پاگل تو نہیں. جبکہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ دل, گردے, پھیپھڑے جسم کا حصہ ہیں. بالکل بیماری ہوتی ہے ان میں, ہم علاج کراتے ہیں. دماغ بھی ہمارے جسم کا ہی حصہ ہے, باہر سے الگ سی چیز نہیں پڑی, اس میں بیماری ہو سکتی ہے. تو اس کا علاج کراتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں؟ تو یہ لوگوں کو میرے خیال سے, یہ ہم سائیکیٹرسٹ کی کمزوری سمجھیں کہ ہم لوگوں تک صحیح پیغام پہنچا نہیں سکے. بھائی یہ باقی بیماریوں کی طرح, شوگر, بلڈ پریشر, ٹی بی, دل پھیپھڑے کی بیماریاں, اس کی طرح دماغ بھی جسم کا حصہ ہے, اس میں بیماری ہو سکتی ہے. یہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے, یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے, امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے, یہ امیر کو غریب کو دونوں کو ہو سکتی ہے. اور ایک اور مت میں آپ کی توڑوں کہ ضروری نہیں ہے کہ برے حالات ہو تو ڈپریشن کی بیماری ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک انیٹ بیماری ہے. صحیح, بالکل. ایک جیسے ہارٹ اٹیک ایک پریشان اور ایک نارمل شخص کو ہو سکتا ہے, اسی طرح امریکہ میں تو اتنی پریشانیاں نہیں ہوں گی. آئی تھنک اس کا پیسے سے یا پھر آپ کے پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کے حالات تو بہت اچھے ہیں, جاپان کے حالات تو بہت ہی اچھے ہیں, پھر بھی سب سے زیادہ سوسائڈل ریٹ جاپان کی ہے. بالکل. تو اس لیے آپ یہ چھوڑ دیں کہ پریشانی ہوگا تو یہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور سائیکیٹرک بیماریاں ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی, جیسے نزلہ, زکام, بخار کسی کو بھی ہو سکتا ہے, نفسیاتی بیماریاں کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال کروں گا, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک. تشدد کرنا, مار پیٹ کرنا, چاہے وہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہو یا پھر کوئی بھی شخص ہو, ملازم ہو یا پھر کوئی مزدور ہو یا پھر کوئی ایسا طبقہ ہو جو کہ انڈر پریولیجڈ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے پر اگر ہم ان ایکٹیویٹیز میں انوالو زیادہ ہونا شروع ہو جائیں؟ پھر اس کے بعد ایسے ایسے لوگ جن کے بہت بڑے نام ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کیسز سامنے آتے ہیں
کہ وہ اپنے گھروں پر ملازموں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا ہے, یا پھر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے, انہیں کیا میسج دیں گے کہ کیا کیا جائے اور کس طرح اس کیفیت کو بہتر بنایا جائے؟ اگر وہ فیل بھی کرتے ہیں اور اگر نہیں بھی فیل کرتے, محسوس نہیں بھی کرتے, تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی آپ نے وہ پینڈورا باکس کھول دیا ہے کہ دیکھیں اس میں بہت ساری فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, اور حکومت چننا ہماری ذمہ داری بالکل ہے, تو ہم پہ بھی آتی ہے. بالکل. تو آپ ایسے لوگ لائیں جو کہ انصاف پسند ہوں, رائٹ, اور سسٹم کے پاس پاور ہو, ادارے مضبوط ہوں. بھائی پولیس کا ادارہ اتنا مضبوط ہو کہ اتنے بڑے بندے کو بھی پکڑ سکیں, بالکل ایسی ہے, صحیح, تو وہ پکڑیں گے بالکل. رائٹ, کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے. آپ کسی کو ایبسولوٹ پاور دے دیں نا, تو کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ اس کو اتنی پاور دے دیں گے, اس کو پتا ہے کہ میں مار دوں, کچھ بھی کر دوں, مجھے کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا, تو وہ کرے گا. بالکل ٹھیک. یہ بھی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی یونیورسٹی کے کلاس فیلوز کو کہا بھائی آدھے تم جیلر ہو اور آدھے جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں, مجرم ہیں. ایک نقلی سا سیٹ اپ بنایا, سوشل ایکسپیریمنٹ. تو کچھ دنوں بعد دیکھا کہ بیسٹ فرینڈز, ایک کو جیل بنایا تھا, ایک کو آپس میں دشمن ہو گئے ایک دوسرے, اس نے تشدد کرنا شروع کر دیا. بالکل صحیح. حالانکہ نقلی ایکسپیریمنٹ, ڈانٹ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, مار رہے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ ختم کرنا پڑا وقت سے پہلے. وہی بات ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے, اور وہ لگنے لگتا ہے. اور یہ کہ انسان کو اگر یہ ہو کہ کوئی رولز نہیں ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, باتیں بہت ساری ہم کرنا بھی چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.